اللہ رب کائنات کا ہم پر بے حد بے شمار احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں مختلف قسم کے موسموں سے، لیل و نہار سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہمیں حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی لذت کا اندازہ نہیں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ خزاں، ان کے لطف، ان کی خوبصورتی، ان کے فوائد وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جو صرف انسان کی انوائرمنٹ کو اور انسان کے لیے منظر کوئی خوبصورت نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کا اثر انسان کی طبیعتوں کے اندر، انسان کے مزاجوں کے اندر، ہماری خوراک کے اندر، ہمارے پھلوں اور پھولوں کے اندر بھی پڑتا ہے۔ اور ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہے ان سے پوچھیں جہاں ہر وقت سردی رہتی ہے، جہاں ہر وقت گرمی رہتی ہے، یا جہاں ساری زمین ہی بالکل چٹیل میدان ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اور اس کا فضل اور اس کا احسان۔ باقی یہ گرمی اور سردی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا کہ مولا اکل بعضی بعضا، یہ جو گرمی ہے جہنم کی جو اسی میں بند ہے، اکل بعضی بعضا، یہ ایک دوسرے کو کھا رہی، میرا بعض بعض کو کھا رہا، یعنی یہ گرمی مجھے نقصان پہنچا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو اپنی کچھ گرمی باہر نکالنے کی بھی اجازت دی۔ تو سردی بھی جہنم کا ایک سانس ہے اور گرمی بھی جہنم کا ایک سانس۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جہنم کا ایک حصہ گرم تر ہے اور ایک حصہ سرد تر۔ یہ جو سردی آتی ہے یہ زمہریر کی ہوا ہے، اور جو گرمی آتی ہے یہ آگ کی ہوا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمارا فرض صرف ایمان لانا کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو جہنم کو اجازت دی مختلف سانس لینے کی، تو ایک مرتبہ سردی آ جاتی ہے، دوسری مرتبہ گرمی آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سردیاں ہیں، ہر موسم کے لیے جس طرح کچھ خاص احکامات ہوتے ہیں، سردیوں کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، کچھ فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ جو سردی ہے نا یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے۔ مومن کے لیے عبادت کے انداز میں، عبادت کے لحاظ سے یہ اس کے لیے بہار ہے۔ کیوں؟ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ آسان بھی ہو جاتا ہے، اور رات لمبی ہو جاتی ہے، اگر بر وقت سوئے تو صبح اٹھ کر وہ قیام کر لیتا ہے۔ ربیع المؤمن، اور یہ جو سردیاں ہیں یہ مومن کے لیے بہار کا موسم، مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، بشرطے کہ مومن انہیں اپنے لیے بہار سمجھے۔ صرف یہ نہیں کہ جیسے عام دنیا دار افراد جو ہیں وہ صرف سردیوں کو انجوائے کرتے ہیں کہ اب کھانے پینے کا دل بھی کرتا ہے، مختلف قسم کے فروٹس آ جاتے ہیں، انسان مختلف قسم کی انجوائمنٹ کرتا ہے، کوئی برف باریاں دیکھنے کے لیے دوسرے علاقوں میں نکل جاتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں
علماء کے اس کے متعلق فتاوا موجود ہیں کہ بلا وجہ سفر کرنا، بلا وجہ سیر و سیاحت کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ ممنوع ہے۔ یہ ممنوع ہے کہ لاہور سے ایک بندہ چلتا ہے صرف ایک چیز کھانے کے لیے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے کہ جی وہاں کا ہوٹل بہت اچھا ہے۔ ہیں اس قسم کے لوگ، ان کا صرف کام یہ ہے کہ صرف کھانا پینا گھومنا پھرنا، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث آپ ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، کہیں کوئی اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کا عمل اس انداز سے ملتا ہو جو انداز آج ہم نے یا ہمارے کھاتے پیتے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اور بنا رکھا ہے کہ سوائے کھانے کے، سوائے پینے کے، سوائے پہننے کے، گھومنے اور پھرنے کے، پیسوں کو اجاڑنے کے، ہمارے پاس دوسرا کام ہی کوئی نہیں۔ کہیں آپ نے کوئی روایت سنی ہو، کوئی حدیث سنی ہو، کسی کا واقعہ سنا ہو کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے اس انداز سے سفر کیا؟ صرف وہ یہ چیز کھانے کے لیے یہاں سے وہاں چلا گیا؟ نہیں، الشتاء ربیع المومن، یہ جو سردیاں ہیں یہ انجوائمنٹ ایک اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مومن کے لیے بہار ہیں۔ کس لیے بہار ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بہترین کھائے گا، اچھا کھائے گا، کھانے کے لیے مقویات اسے جو ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے، نہیں، فرمایا کہ یہ راتوں کو قیام کرے گا اور دن کو روزہ رکھے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں آنے کا اور ہماری پیدائش کا مقصد ہی بیسک طور پر اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ یہ جتنی زندگی، یہ جتنی اس کے علاوہ چیزیں ہیں، یہ تو ایکسٹرا ہیں، یہ تو اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے بور نہ ہو، انسان بور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ساتھ جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، کہ یہ جو سردیاں ہیں یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے مال غنیمت کا درجہ رکھتی ہیں۔ عبید بن عمیر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان یقال، تابعین میں، خیر القرون میں یہ بات بڑی عام تھی کہ جب سردیاں آ جاتی تو کہا جاتا یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، اے قرآن سے محبت کرنے والو، قرآن پڑھنے والو، طال اللیل لصلاتکم، اب تمہارے لیے، تمہارا قرآن پڑھنے کے لیے بڑی لمبی راتیں، جتنا مرضی قرآن پڑھو، وقصر النہار لصیامکم، اور تمہارے لیے، تمہارے روزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنوں کو چھوٹا کر دیا۔ اب یہ سردی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ گرم پانی میسر نہیں ہے، انسان نے وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب انسان کو وضو کرنے کا پانی ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہو، انسان پھر بھی مکمل وضو کرے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل نہیں کر رہا، موسم سرد ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن انسان پھر بھی اچھے طریقے سے وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور انسان جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین گناہ معاف فرماتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انسان کے دراجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ انسان، ایک مومن کے دل میں ہر وقت جو خیال رہتا ہے وہ اپنی گناہوں کی معافی اور اللہ کے ہاں اپنے دراجات کی بلندی کا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، جیسے سفر میں لمبا قافلہ ہوتا ہے جانوروں کا، کوئی آگے پہنچ گئے، کوئی پیچھے رہ گئے، نماز کا وقت ہونے والا تھا، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے اور نماز کا وقت آگے نماز ہو رہی ہے، تو جو پیچھے تھے انہوں نے ذرا جلدی کی، اور جلدی کرنے میں وضو بھی جلدی جلدی کیا۔ وہ وضو تو جلدی جلدی کر لیا، لیکن جلدی جلدی وضو کرنے میں ہوا کیا کہ ان کے پاؤں کی ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی۔ جلدی جلدی وضو کرنے میں پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقاً نظر پڑی تو کیا دیکھا، پتہ چل جاتا نا یہ جگہ خشک ہے۔ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غسل کرنے میں، وضو کرنے میں اگر تھوڑی سی جگہ بھی انسان کی خشک رہ جائے تو انسان کا وضو نہیں ہوتا۔
انسان پاک نہیں ہوتا، اس لیے وضو بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے، اور جب انسان پاکی کے لیے غسل کرے تو بڑی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے صحابی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کے متعلق بھی ملتا ہے کہ انہوں نے صرف اس ڈر سے اپنے بال کٹوا کر رکھنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ عرب کے اندر بڑے بڑے بال رکھنے کا جو ہے وہ رواج تھا، وہ ہماری طرح کے بال نہیں رکھتے تھے، بڑے بڑے بال رکھتے تھے یا جو ہے وہ منڈوا کے رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ خیر ہے کہ آپ جو ہیں وہ اکثر ہی آپ کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، منڈوائے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ کہیں میں غسل کروں اور میرے جو ہے وہ سر جو ہے وہ صحیح طرح دھویا نہ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ پانی وافر نہیں ہوتا تھا، مختصر سا پانی ہوتا تھا جس سے نہانا ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں، ہم پر فضل کیا ہے کہ ہر چیز کے جو ہے وہ دریا بہ رہے، ہر چیز کے دریا بہ رہے۔ تو ویل للأعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے کہ کسی انسان نے وضو کیا اور وضو پورا نہیں کیا، کہیں سے کونی خشک رہ گئی، کہیں سے جو ہے وہ منہ خشک رہ گیا، کہیں سے ایڑی خشک رہ گئی، انسان نے غسل کیا اور جلدی سے جو ہے وہ انسان کا پورا جسم جو ہے اس میں سے دھو لیا اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا، ویل للعقاب من النار، اس انسان کی اس پاکیزگی کی کوئی قبولیت نہیں۔ جلدی جلدی وضو نہیں کرنا چاہیے، آہستہ سے وضو کریں، آہستہ آہستہ وضو کریں اور مکمل وضو کریں۔ اور اگر سردی زیادہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خوب پانی ڈالیں، ایک مرتبہ بھی انسان اگر پانی لے کر اپنے عضو کو اچھی طرح دھو لے تو انسان کا پھر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انسان ایک مرتبہ پانی لے لے اور اچھی طرح اپنے عضو کو مل لے تو پھر بھی انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہم نے اللہ کے رسول کو خود دیکھا کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا، لیکن اچھی طرح دھویا، دھل سکتا ہے۔ احتیاط کے ساتھ، خیال کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک مرتبہ پانی لے لے، گرم پانی تھوڑا ہو سکتا ہے یا سرد زیادہ ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے وضو کیا ہے تو ہم تولیہ استعمال نہ کریں تو اس کے اندر فضیلت ہے۔ عام لوگوں کے اندر یہ بات معروف ہے، بھائی تولیہ استعمال کریں نہ کریں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ تولیہ استعمال کرنے سے ثواب بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، یا نہ استعمال کرنے سے گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ سردیاں ہیں، آپ آرام سے تولیہ استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک تھوڑا سا خرقہ، ایک چھوٹا سا تولیہ تھا۔ اللہ کے رسول جب بھی وضو کرتے یونشف بہا بعد الوضو، تو وضو کے بعد اپنے اعضاء کو اس سے صاف کر لیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تولیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ سردی ہے، اگر سردی بہت زیادہ نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بخار ہے، کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کے جسم کے اوپر کوئی پرابلم ہے، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ شریعت، سبحان اللہ، ہم بھی شریعت سے جاہل، ہم شریعت کو نہیں سمجھتے یا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العالمین نے شریعت میں جتنی اپنے بندوں کے لیے رخصتیں رکھی ہیں کسی چیز میں رکھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے تو احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ، سفر میں انتہائی سخت ٹھٹھرتی سردی تھی اور مجھے نہانے کی حاجت پیش آ گئی۔ اب اشفقت، اب میں ڈر گیا کہ بھائی اگر تو میں نے کر لیا غسل تو پھر میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے تو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے تیمم کر لیا، اور کیونکہ امیر تھے لشکر کے، کسی سے کوئی مشورہ کیا ہوگا، کوئی مشاورت کی ہوگی، تو لوگوں نے جو بھی مشورہ دیا تیمم کیا، اور تیمم کر کے سب کو نماز پڑھا دی۔ جب سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ جناب اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے ہم پر امیر مقرر کیا تھا اس پر تو غسل تھا، اس نے غسل نہیں کیا اور تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھا دی۔ اللہ کے رسول نے بلایا، ہاں بھئی عمر بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھی جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب عمر کہنے لگے اللہ کے رسول بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے جی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر میں نہا لیتا اتنی ٹھنڈ میں تو مجھے سردی لگ جاتی اور امکان تھا میں بیمار ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ تو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے جب یہ استنباط سنا اور بات سنی تو رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا عمر تو نے درست کیا، عمر تو نے درست کیا۔ اس حدیث سے 2-3 اسباق ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ سردی آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ بیمار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز سے چھٹی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے تو نہانا ہے، میں وضو نہیں کر سکتا، یا بھی گرم پانی میسر نہیں ہے، نہیں نہا سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ہمیں امیر کی اطاعت اور اپنے بڑی کی اقتداء کا بھی سبق ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب ان کے امیر جو تھے، اب سب کے ذہن میں یہ اشکال تھا کہ ہمارے امیر نے نہانا تھا، یہ نہایا نہیں ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے۔ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے بغاوت نہیں کی، انہوں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ پر نہانا تو بنتا، اس نے کہا یار نہانا بنتا ہے نا، میں نے جو سمجھا کر لیا ہے، اب خاموشی سے تم نماز پڑھو۔ یہ اسلام وحدت کا دین ہے، یہ بات سمجھیں۔ آج امت مسلمہ اسی وجہ سے تشدد اور افتراق کا شکار، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کی کوئی ایک آدھ بات بھی سامنے آ جائے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو امیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا بڑا بن جائے، جسے تم امیر بنا لو، جسے تم اپنے سامنے لگا لو، اس سے اختلاف رائے تو کر سکتے ہو لیکن اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، بغاوت نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے اندر سب سے بڑھ کر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی مثال آج کا حکمران ہے۔ ہمارا حکمران، ہمارا صدر، ہمارا وزیر، ہماری حکومت، وہ جو بھی ہو، اس سے ہمیں ہزار اختلاف ہو، وہ غلط پالیسیاں بنائے، جب تک کہ وہ ہمیں حلال کاموں سے روکتے نہیں، جب تک کہ وہ شریعت پر عمل کرنے سے روکتے نہیں، یا کسی گناہ اور حرام کاری کی طرف، رب کی حدود توڑنے کی طرف انسان کو لگاتے نہیں، پش نہیں کرتے، ان کے خلاف اب بغاوت نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ انہیں بتائی جا سکتی ہیں، ان کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کسی انسان کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ انسان ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، انسان ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا شروع کر دے، انسان قانون کی دھجیاں اڑانا شروع کر دے۔ اس چیز کے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول کی اس کے متعلق بے شمار احادیث۔ امیر نے بغیر غسل کے نماز پڑھا دی، سب نے آواز تو بلند کی لیکن نماز اسی کے پیچھے پڑی، اور جا کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اتحاد۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علیحدہ دھڑے بنا لینا، علیحدہ تنظیمیں بنا لینا، اور پھر ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا، کسی چیز کا خیال نہ رکھنا، اخلاقیات کو جو ہے وہ بالکل سرے سے بھول جانا، یاد رکھیں یہ اسلام کا مذہب نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اختلاف ہر جگہ ہو سکتا ہے، امیر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو جب تک امیر ہے اس کی اقتداء پوری امت کے اوپر فرض۔ جو حکمران ہے اس کو سامنے سر نڈر رکھنا وہ ہر ایک شہری کے لیے فرض ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی حکومتوں، اپنے قوانین اور اپنے ملک کا جو دستور تھا اس کے خلاف بغاوت کھڑی کی، یاد رکھیں ان کا انجام تاریخ کے اندر بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ یہ لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ عراق کی مثال آپ کے سامنے، اور بھی مثالیں مل جائیں گی۔ حکومتیں تھیں، حکمران تھے، ادارے تھے، قانون تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ہی قانونوں اور اداروں کے خلاف جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، وہ قانون تو انہوں نے ختم کر دیے، وہ حکمران تو انہوں نے اتار دیے، لیکن پھر وہ اپنے گھر میں نہ رہے، ان کے گھروں پر پھر چھتیں نہ رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ملک، یہ سرزمین، یہ حکومتیں، یہ ادارے، یاد رکھیں یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کس لحاظ سے؟ یہ کہ نظم ہے، ایک سسٹم ہے۔ ہاں سسٹم میں کبھی کمزوری بھی ہو جاتی، کبھی اچھائی بھی ہو جاتی، لیکن ہم اختلاف رائے کرنے تک تو حق رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی انسان کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان قانون کے خلاف کھڑے ہو کر کہے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ اس قانون کی خلاف ورزی کرے۔ میرے بھائیو، یہ چیز اخلاقی اور شرعی طور پر درست نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات دوسری طرف نہ نکل جائے، سردیاں ہیں، عرب جو ہے وہ پگڑی کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، ہم جو ہیں وہ جرابیں پہنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک قافلہ بھیجا، رستے میں
بہت زیادہ سردی تھی. اب ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ سروں پر امامے باندھے ہوئے تھے, کپڑے باندھے ہوئے تھے, جرابیں پہنی ہوئی تھیں. تو اللہ کے رسول کے وہ جو صحابہ تھے وہ اپنے ان سارے کپڑوں کو نہیں اتارتے تھے, بس جتنے پاسبل ہوتا ہے یہ ہاتھ جو ہیں یہ دھوئے جا سکتے ہیں, چہرہ دھویا جا سکتا ہے, وہ صرف جو ہے وہ موٹا موٹا یہ کرتے اور اپنے ان پگڑیوں کو نہ اتارتے اور کے اوپر مسح کر لیتے. جو انہوں نے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے, جرابیں پہنی ہوئی تھیں, ان کے اوپر مسح کر لیتے. جو انسان اپنے گھر میں موجود ہے جسے ہم مقیم کہتے ہیں, وہ وضو ٹوٹنے سے 24 گھنٹے تک اپنی اس جراب کے اوپر مسح کر سکتا ہے. یاد رکھیں, کب سے؟ وضو ٹوٹنے سے. مثال کے طور پر اگر اب جمعے کے لیے ہم نے وضو کیا ہے, جمعے کے لیے ہم نے وضو کیا ہے, وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے ہم جراب پہن سکتے ہیں, جب بھی پہن لیں. اور جب وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 24 گھنٹے اس جراب کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اگر 4 بجے وضو ٹوٹا ہے, سمجھیں کہ عصر کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی ہے اور 3:30 بجے ہم نے جراب پہن لی تھی, تو کل جو ہے وہ عصر کی نماز ہم اسی جراب کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے خواتین کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, اسے یاد رکھیں. بس اوقات جو خواتین باہر کام کرتی ہیں یا جو ہے وہ باہر پڑھنے پڑھانے کے لیے جاتی ہیں, بس اوقات وہ فنکشنوں پہ جاتی ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو پھر اب وہ سارا کچھ تو نہیں کھول سکتی. تو وہ کیا ہے کہ اگر وہ کہیں وضو کر رہی ہیں تو انہیں اپنے سارے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اوڑھیاں جیسے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ فکس کیا ہوا اسے ویسے ہی فکس رکھیں, اپنے بازو دھوئیں اور بالکل ایسے اپنے جیسے ہم مسح کرتے ہیں ایسے کرنے کے بعد اپنے اسی اوڑھنی کے اوپر ہی مسح کر لیں. ان کا جو ہے وہ وضو درست ہے. بوٹوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بوٹ ٹخنوں سے اوپر ہوں اور وہ بھی وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں. اور اس چیز کا جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے, یہ جو فورسز والے نہیں ہوتے, یعنی یہ پولیس والے ہو گئے, فوجی لوگ ہو گئے, کہ جو 12 بار جوتے نہیں اتار سکتے, جب ایک مرتبہ پہن لیے تو اب وہ 12-14 گھنٹے بعد ہی اتریں گے. تو اگر وہ وضو کر کر پہن لیتے ہیں تو وہ ان بوٹوں کے اوپر بھی مسح بھی کر سکتے ہیں اور ان سمیت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر جوتے پاک ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک اور بات کہ سردیوں میں جب شدید سردی ہوتی ہے تو ہم اپنے منہ کو لپیٹ لیتے ہیں. بسا اوقات سردیوں میں ایسے چادر لی ہوتی ہے نا, منہ لپیٹ لیتے ہیں. یاد رکھیں کہ منہ لپیٹ کر نماز پڑھنا عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے, چاہے جائے کہ مرد منہ لپیٹ کر نماز پڑھے. اور یہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ماسک لگایا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جس وقت تو یہ ایشو تھا سو تھا, اس وقت تو جو مسئلہ تھا, لیکن اس وقت میں مرد ہو یا عورت ہو وہ ماسک لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتا, منہ لپیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ, کہ انسان نماز میں اپنے منہ کو لپیٹ کے رکھے. انسان کا یہ جو چہرہ ہے یہ مکمل چہرہ انسان کا, مرد ہو یا عورت ہو, نماز کے دوران کھلا ہونا چاہیے. عموماً ہم لوگ خیال نہیں کرتے اور ایسے منہ لپیٹا ہو اور نماز شروع کر دیتے ہیں. اپنے چہرے کو اچھی طرح کھول کر نماز پڑھیں. دوسری بات, بالکل جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بکل مارنا, کہ انسان اس طریقے سے چادر لپیٹ لے کہ وہ بالکل سارا ہی اندر پیک ہو گیا, اس کے ہاتھ باہر نکل ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بالکل پیک ہو کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. چادر لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن انسان کے ہاتھ آزاد ہونے چاہیے کہ انسان آرام سے رفع الیدین کر لے, انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہاتھ باندھ لے. یہ نہ ہو کہ انسان بالکل ہی پیک ہو جائے, اشاروں سے ہی وہ رفع الیدین کر رہا ہے, اشاروں سے اتنے اس نے ٹائٹ کر کے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے. اتنا ٹائٹ کر کے اپنے اوپر چادر کو یا کسی چیز کو لپیٹ لینا بھی درست نہیں. رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال الصماء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ باندھ کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. چادر لے کر نماز پڑھیں لیکن اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, بہترین انداز سے اچھے طریقے سے رفع الیدین کریں, اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ باندھیں, اچھے طریقے سے انسان جو ہے وہ رکوع اور سجود کر سکے. اسی طرح اگر کوئی انسان جو ہے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ ایک کپڑے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک کپڑا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ نماز ہو سکتی ہے. باقی رہ گئے دستانے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ نے وضو کیا ہے تو آپ دستانے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کا لباس ایسا ہے یا اس کی چادر ایسی ہے کہ وہ بہت بڑی ہے تو اسے ہم لٹکائیں گے نہیں, یہ بات بھی یاد رکھیں. جیسے یہ رومال لٹکا ہوا ہے نا سر کے اوپر, اس طریقے سے انسان سر کے اوپر چادر لٹکا لے جو زمین تک
جا رہی ہے، یا کندھے پر انسان چادر ڈال لے جو زمین تک لٹک رہی ہے، اس انداز سے کوئی چیز سر پر رکھ کر یا کندھے پر رکھ کر بڑی چادر لٹکا کر بھی نماز پڑھنے سے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل، اللہ کے رسول نے سدل سے منع فرمایا۔ اگر آپ نے چادر پہنی ہے تو اس چادر کو کیا کریں؟ لپیٹ لیں، دونوں طرف سے لپیٹ لیں، ایک طرف سے لپیٹ لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ دونوں طرف سے آپ کی چادر وہ آپ کے سر کے اوپر سے لٹک رہی ہے یا آپ کے کندھوں سے جو ہے وہ زمین تک لٹک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ باقی جب انسان نے گرم ٹوپی پہنی ہوتی ہے یا اس نے جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوتا ہے تو بس اوقات سجدے میں انسان کی پیشانی زمین پر نہیں لگ پاتی، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے جس میں سے ایک پیشانی اور ناک بھی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اگر واقعتاً کسی انسان کی ٹوپی اس انداز کی ہے یا اس نے اپنے سر کو اس انداز سے باندھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے ماتھے کو جو ہے وہ ننگا کرے گا تو اس کی جو ہے وہ ٹوپی اتر جائے گی یا جو ہے اسے پریشانی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سردیوں اور گرمیوں کے اندر اجازت فرمائی کہ انسان سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے کے اوپر سجدہ کر لے۔ تو یہ بھی اسی قسم کا ایک مسئلہ ہی ہے کہ جو ہم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی، یا سر باندھا ہوا ہے اگر ہم اس اپنی پگڑی کو یا جو بھی چیز ہے اسے ہلائیں گے تو ساری چیزیں وہ کھل جائے گی۔ تو پھر جیسا ہے اپنا ناک نیچے لگائیں اور اپنا سر جو ہے وہ اپنے لحاظ سے پورا نیچے لگائیں، اس طریقے سے بھی انسان کا مکمل جو ہے وہ سجدہ ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سردیاں ہیں، شدید سردیاں ہیں، اللہ خیر سے لائے، بارشیں بھی آئیں گی، اگر سخت سردی ہے، بارش برس رہی ہے تو نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں۔ وہ جمع تقدیم بھی درست ہے، جمع تاخیر بھی درست ہے۔ بعض لوگ جمع تقدیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، جمع تاخیر کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جمع تقدیم بھی درست ہے، جمع تاخیر بھی درست ہے۔ مغرب کے وقت آپ آئے ہیں، سخت سردی ہے، مغرب کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے، یہ بھی ساتھ ایکسٹرا بات ہے، کسی وجہ سے مرد ہو یا عورت ہو، کسی وجہ سے وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکا، وہ عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اپنے بستر پر نماز پڑھنا، بالخصوص ایسے افراد جو بیمار ہیں، جو اپنے بستر سے جو ہے وہ ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، یا انہوں نے اپنے لحاظ سے اپنے بستر کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، تو اپنے بستر پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں کہ اس شریعت نے انسان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں انس، کوئی مسئلہ بن گیا، صلی علی فراشہ، جناب انس اپنے بستر پر نماز پڑھ لیتے تھے، بشرطے کہ بستر پاک ہو، بشرطے کہ بستر پاک ہو۔ اور یاد رکھیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، انسان کو صرف نماز کے لیے اپنے ان کپڑوں کو پاک نہیں رکھنا چاہیے، علماء کہتے ہیں کہ انسان ایک مومن مسلمان کی ایک ایک چیز ہر وقت پاک ہونی چاہیے۔ انسان کا بستر بھی پاک ہونا چاہیے، لباس تو نماز کے لیے پاک ہے نا، انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کا وہ بستر جس پر وہ سوتا ہے وہ بھی پاک، اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جناب عائشہ کے متعلق آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم وہ واحد ایسی خاتون ہو کہ تمہارے بستر کے اندر بھی وحی آ جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر بھی اپنے اہل بیت کے ساتھ بھی پاک ہوتے تھے، اس قدر انہیں پاک رکھا جاتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز کے کپڑے پاک ہونے چاہیے باقی خیر ہے، نہیں میرے بھائی، انسان کا اپنا بستر بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی بندے کو مسئلہ بن گیا اتفاقاً، غلط خواب آتے، ڈر جاتا، 100 مسئلے بن جاتے، تو جیسے علماء ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا، تو ایک عالم نے بڑی گہری بات کی، اس نے کہا کہ اس بندے سے پوچھو اس کا بستر کہیں ناپاک تو نہیں ہوتا، اگر اس کا بستر ناپاک ہے تو اسے کہو کہ اپنا بستر پاک کر دے، یہ شیطانی اثرات اس کے بستر سے دور ہو جائیں۔ اپنے بستروں کو پاک رکھیں۔ بس اوقات انسان خود ڈرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے بستر پاک نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے شمار اور بھی مسائل ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی کما حق و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات اچانک ذہن میں آ گئی، آج کل ہیٹر کا مسئلہ ہے، ہیٹر کا مسئلہ، بہتر اور احتیاط والی بات یہ ہے کہ یہ جو آگ والے ہیٹر ہیں یہ ہمارے سامنے نہ ہو، احتیاط اسی میں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ مجوسیوں اور غیر مسلموں کی مشابہت مت کرو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور مجوس وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے بھی اگر اپنے سامنے آگ رکھ لی تو مشابہت تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آگ والا ہیٹر ہے اسے دائیں رکھ لیں، اسے بائیں رکھ لیں، اسے پیچھے رکھ لیں، آگ والا ہیٹر سامنے نہ ہو۔ ہاں جو ہوا والا ہیٹر ہے اس کی خیر ہے کہ اس کے اندر آگ نہیں ہے، اب وہ گیس والا ہو وہ بھی آگ ہے، وہ بجلی والا ہو جو سرخ ہو جاتا ہے جل کر وہ بھی آگ ہے۔ اس قسم کے ہیٹروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سامنے نہ رکھے، دائیں بائیں اور پیچھے رکھے، اس حدیث کی بنا پر جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان موجودہ سردیوں کو، آنے والی سردیوں کو ہم سب کے لیے خیر اور عافیت والا بنائے، اور اس میں ہم سب کے ایمان کی سلامتی رکھے اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کی خیرات سے مستفید فرمائے اور ہر قسم کے شروں سے محفوظ فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔